صاحب کی بات کارٹی کے ساتھ دوسرے شمارے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ جو موضوع دوسرا ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کارڈک اریسٹ۔ کس کو بولتے ہیں کارڈک اریسٹ؟ دیکھو، ہارٹ اٹیک اور کارڈک اریسٹ میں بہت فرق ہے۔ ہارٹ اٹیک جس میں بلڈ سپلائی تھرو دا کارنری آرٹریز بلاک ہو جاتی ہے، لیکن جو کارڈک اریسٹ ہے اس وقت الیکٹرک ایکٹیویٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور سڈن ود ان سیکنڈس پیشنٹس کا ہارٹ بیٹھ جاتا ہے، کام کرنا بند کرتا ہے۔ پمپنگ آف بلڈ ٹو دا برین اینڈ ٹو دا باڈی اسٹاپس۔ پیشنٹ انریسپانس ہو جاتا ہے، وہیں پر گر جاتا ہے، اس کی بریدنگ جسٹ میں بی گاسپنگ، لیکن بالکل نبض نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اگر بائی اسٹینڈر ہو سی پی آر وہیں پر، اگر ہسپتال کے نزدیک ہو کہیں پر بھی ہو ایک دم ہسپتال پہنچانا چاہے تو اس وقت بھی سی پی آر پہلے، لیکن ڈیفیبریلیشن سیوز دا لائف۔ جتنی دیر ہو جائے گی ہسپتال پہنچنے میں اتنی مورٹلٹی بڑھ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر 5 to 7% ایوری منٹ ڈیلے ہونے سے مورٹلٹی بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بائی اسٹینڈر یا کوئی بھی سی پی آر کرے، جس پیشنٹ کو ایسا ہو، جس کسی کو بھی یہ ہو، تو 5 ٹائمز سروائیول ریٹ بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر ڈیفیبریلیشن وقت پر ہو جائے تو مور دین 70%، 50 to 70% چانس آف سروائیول ہوتے ہیں۔ کتنا ضروری ہے ریکاگنائز کرنا، کتنی بڑی ایمرجنسی ہے۔ تو امپورٹنٹ کاز کیا ہوتے ہیں؟ وینٹریکولر فیبریلیشن۔ ہاں، کسی کو اگر ہارٹ اٹیک آیا ہو، گلوبل ہارٹ اٹیک، اس کو بھی ارتھمیا ہو سکتا ہے، لیکن وی ایف، وی ٹی، کبھی کبھی جو ڈائلیسس پیشنٹس ہیں ہمارے پاس، جن کو کڈنی فیلر ہوتا ہے، ان کو الیکٹرولائٹ ڈسٹربنس، ہائپر کلیمیا، وہ بھی جیسے لگتا ہے کہ وی ایف، لیکن ان کی مینجمنٹ ڈفرینٹ ہے۔ اس وقت میں ان کو مینج دوسرے طریقے سے کرنا، لیکن ضروری یہ ہے کہ ریکاگنائز کرنا، ان کو ہسپتال پہنچانا۔ ہم زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ شیئر کیجیے گا، جتنا آپ شیئر کرو گے اتنا ہمارے سماج کو، ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔